لاہور میں گھنگھور گھٹائیں، رنگیلے موسم کی دل فریب ادائیں، ٹھنڈی ہوائیں، شہریوں کے چہروں پر رونق آ گئی، درجہ حرارت بھی گر گیا، موجودہ پارہ 27 ڈگری ریکارڈ، ہوا میں نمی کا تناسب 82% ریکارڈ، شہر میں آج اور کل وقفے سے بارش کی پیش گوئی۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور کی نااہلی، آدھا سال گزر گیا، اسکولوں میں بچوں کو 100% کتابیں نہ مل سکی، نہم جماعت کے بچے کمپیوٹر سائنس کی کتاب سے محروم، 8ویں جماعت کا سیٹ بی بھی سینکڑوں بچوں کو نہ مل سکا، سیٹ میں سائنس اور ریاضی شامل، ترجمہ القرآن کی کتاب بھی نہ ملی۔ ایجوکیشن اتھارٹی کے مطابق تمام اسکولوں میں ڈیمانڈ کے مطابق کتابیں فراہم کر دی گئی ہیں۔ دوئم جماعت تک کے بچوں کا تحریری امتحان نہیں ہوگا، سہ ماہی اور سالانہ امتحان کے لیے بجٹ پنجاب ایگزامینیشن کمیشن کو دے گا، فرسٹ ٹرم امتحان 16 ستمبر اور مڈ ٹرم 10 دسمبر سے لیا جائے گا، امتحان کے لیے اسکولز نان سیلری بجٹ استعمال نہیں کریں گے۔ بجلی صارفین بڑی پریشانی میں پھنس گئے، آن لائن بلوں کی وصولی نہ ہونے سے صارفین کی مشکلات بڑھ گئی، ویب سائٹ میں فنی خرابی، آن لائن بل رک گئے، وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر ریلیف کے ساتھ بلوں کی دوبارہ پرنٹنگ سے ڈیلیوری سست روی کا شکار، ریکوری متاثر ہونے کے خدشات۔ سولرائزیشن منصوبے سے متعلق بڑی پیش رفت، پنجاب حکومت کا ورکنگ پلان مکمل، آغاز اکتوبر میں ہوگا، وزیر اعلیٰ نے منظوری دے دی، 200 یونٹ والے صارفین مستفید ہوں گے، راجن پور اور اٹک میں سب سے پہلے مفت سولر تقسیم کیے جائیں گے، 30 ارب لاگت آئے گی۔ گھر رینٹ پر دینے والے شہری ہو جائیں ہوشیار، 50 لاکھ سے اوپر کی ویلیو والے گھر ٹیکس نیٹ میں آئیں گے، محکمہ ایکسائز کا تمام ڈائریکٹرز کو آئندہ ماہ گھروں کا ریکارڈ مرتب کرنے کا حکم، 1 جنوری سے ڈی سی ریٹ کے مطابق ٹیکس لگے گا، تمام کمرشل پراپرٹیز کا سروے کر کے رپورٹس بھجوانے کا حکم۔ مہنگائی اور گراں فروشی سے غریب طبقہ چیخ اٹھا، یوٹیلیٹی سٹورز پر ہڑتال سے راشن ملنا بھی بند ہو گیا، مارکیٹ میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 1750 روپے میں فروخت، گھی 500 سے 510، چائے 1700 سے 1900 روپے کلو میں فروخت، دودھ دہی اور گوشت بھی غریب کی پہنچ سے دور۔ پانچ روز گزر گئے، اقبال ٹاؤن مین روڈ نہ کھولا گیا، کنکریٹ اور سڑک کو کارپیٹ کرنے کا کام سست روی کا شکار، شہریوں کو دفاتر اور بچوں کو اسکول جانے میں مشکلات کا سامنا، گہرے شگاف کو تاحال محض مٹی ڈال کر پر کر دیا گیا، مین روڈ پر گہرا شگاف پڑنے سے ٹریفک بند کر دی تھی۔ یو سی 25 کرول گھاٹی اور تھانوں میں اب اے ایس آئی محرر لگیں گے، ہیڈ کانسٹیبل لگنے والے محرروں کی چھٹی کا فیصلہ، ماڈل تھانوں کے انویسٹیگیشن ونگ میں اے ایس آئی محرر تحت تعینات، آپریشن ونگ میں بھی اے ایس آئی محرر تعینات کرنے کے لیے انٹرویو جاری۔ لفٹ آپریٹر کا آفیسر بن کر سائلین کو لوٹنے کا انکشاف، لاہور بورڈ میں مبشر حسین ڈپٹی کنٹرولر بن کر لوٹتا رہا، فی پیپر پاس کروانے کا 24,000 لیتا رہا، سائلین کے درخواست پر بورڈ حکام نے 2 اور ملازمین کو بھی معطل کر دیا۔ لاہور بورڈ کے تحت میٹرک دوسرا سالانہ امتحان، چیئرمین بورڈ اسکواڈ کا لارنس روڈ امتحانی سینٹر میں چھاپا، جعلی امیدوار محمد بلال اردو کا پیپر دیتا رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، جعلی امیدوار کے خلاف یو ایم سی بنا کر حوالہ پولیس کر دیا گیا۔ ڈاکوؤں کی جعلی اہلکار بن کر اغوا برائے تاوان کی واردات، سبزہ زار میں جعلی اہلکاروں نے عمار کو اغوا کر کے پولیس مقابلے کی دھمکی دی، ملزمان 5 گھنٹے تک گاڑی میں گھماتے رہے، اے ٹی ایم کارڈ آن لائن ٹرانزیکشن کے ذریعے 10 لاکھ بٹورے، 4 نامعلوم ڈاکوؤں کے خلاف مقدمہ درج۔ جیل سے مبینہ آڈیو پر درج مقدمے کا معاملہ، احسن شاہ کی اہلیہ عریشہ شاہ کی گرفتاری کے لیے پولیس کا بادامی باغ میں چھاپا، ملزمہ گھر سے فرار، والد کے گھر کو بھی تالے، عریشہ جنازے کے فوری بعد گھر سے غائب ہو گئی تھی۔ وزیر اعلیٰ سے انٹرپرینیورز آرگنائزیشن کے وفد کی ملاقات، مسائل حل کرنے کے لیے اعلیٰ سطحی کمیٹی بنانے کی تجویز پر اتفاق، علی عالم قمر فوکل پرسن مقرر، وزیر اعلیٰ کا غیر قانونی مشینیں لگا کر غیر معیاری ایرانی تیل بیچنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم۔
امن و امان کے قیام اور بین المسالک ہم آہنگی کے لیے احسن اقدام۔ وزیر اعلیٰ نے ضلعی امن کمیٹیوں کے اثر نو تشکیل کی منظوری دے دی۔ امن کمیٹیوں کے اثر نو تشکیل کے لیے تمام مسالک سے نمائندگی لی جائے گی۔ محکمہ داخلہ کا ڈپٹی کمشنرز کو نئی امن کمیٹیوں کی نوٹیفکیشن کے لیے مراسلہ۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی اور کابینہ اراکین کا سی بی ڈی پنجاب کا دورہ۔ صوبائی وزراء خواجہ سلمان رفیق، خواجہ عمران نذیر، بلال یاسین، بلال اکبر شامل، شافی حسین، ملک صہیب بھرت اور ذیشان رفیق بھی ہمراہ۔ سی او عمران امین نے سی بی ڈی کے بارے میں آگاہ کیا۔ اسپیکر ملک محمد احمد نے سی بی ڈی کی کاوشوں کو سراہا۔ روڈا کے پیکج 1 کے تحت دریا کے پشتوں کا کام مکمل۔ 3 کلومیٹر کے دریا کے پشتے مکمل کیے گئے۔ ڈائریکٹر ہائیڈرولوجی محسن عتیق کی میڈیا بریفنگ۔ بولے دنیا بھر میں بڑے شہر دریا یا سمندر کے کنارے آباد ہوتے ہیں۔ روڈا سٹی کا مقصد نئے شہر کا قیام اور دریائے راوی کو بحال کرنا ہے۔ بچوں کے جدید علاج اور سرجری کے ویژن کا ایک اور سنگ میل عبور۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے میو اسپتال میں نو تعمیر شدہ بلاک کا افتتاح کیا۔ 4 منزلہ نئے بلاک کی تعمیر سے وارڈز کی تعداد میں اضافہ اور بستروں کی تعداد 80 ہو گئی۔ مریم اورنگزیب نے مختلف شعبوں کا دورہ، طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔ وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ جناح اسپتال میں جاری ری ویمپنگ کا تفصیلی جائزہ لیا۔ کانٹریکٹرز کو 2 شفٹوں میں کام بڑھا کر منصوبے کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ ادھر خواجہ عمران نذیر کی زیر صدارت بھی ہیلتھ ریفارمز روڈ میپ کا اجلاس۔ بولے اسپتالوں، ہیپاٹائٹس اور ٹی بی کنٹرول سینٹرز پر ادویات کی کمی کی کوئی شکایت نہیں آئے گی۔ وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر کی آئی پی پی سیکریٹریٹ آمد۔ پنجاب کے صدر رانا نذیر اور شعیب صدیقی سے ملاقات۔ ملکی سیاسی صورتحال پر گفتگو۔ صوبائی وزیر کی آئی پی پی قیادت کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ ٹریفک کے لیے ڈیجیٹل نظام زیر عمل، جدید خطوط پر استوار کرنے پر اتفاق۔ معیشت کو دستاویزی شکل میں لانے میں تاجر تنظیمیں رکاوٹ۔ تاجر دوست اسکیم کا دائرہ کار 42 شہروں تک بڑھانے کے باوجود ثمرات توقعات کے برعکس۔ تاجر تنظیموں کی ہڑتال پر ایف پی آر کی حکمت عملی پر سوالات بھی اٹھنے لگے۔ ایف پی آر نے ٹیکس ایویلیویشن ٹیبل کی تبدیلی اور نظر ثانی کے لیے سر جوڑ لیے۔ ایس پی اقبال ٹون بلال احمد کی وحدت کالونی میں جامعہ قاسمیہ مسجد میں کھلی کچہری۔ شکایات اور مسائل کے حل کے احکامات جاری کیے۔ بولے پولیس اہلکار شہریوں کے ساتھ خوش اخلاقی، عزت و احترام سے پیش آئیں۔ پاکستان ایجوکیشن کونسل کے قائدین کی پیاف فاؤنڈر ایل بی ایف انتخابی آفس آمد۔ پیٹرن ان چیف میاں سہیل نثار صدارتی امیدوار ناصر حمید سے ملاقات۔ وفد نے پیاف فاؤنڈر ایل بی ایف الائنس کی حمایت کا اعلان کر دیا۔